اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 1272 سن ہجری کے شوال کی 10 تاریخ تھی، ہفتے کا دن تھا۔ اہلیان بریلی نماز ظہر کی تیاریوں میں مشغول تھے کہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں معمول سے ہٹ کر چہل پہل تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہر طرف سے جگہ بہ جگہ سے مبارک مبارک کی صدائیں بلند ہونے لگیں اور خوشی کے نغمے گونج اٹھے، اور ایک علمی اور تحقیقی گھرانے کے اندر ایک ایسی کلی کھلی کہ جو علماء کے لیے عالم جلیل فاضل نبیل اور صوفیاء کے لیے زبدۃ العارفین حجت السالکین اور فقہاء کے لیے سراج الفقہاء معلم فقیہاں کی خوشبوؤں سے معمور پھول بن کر مہکنا اس کا کام تھا، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے اور آپ کے امام عاشقاں محقق کے دوران علامہ زماں امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اس دنیا کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا والوں کو اس تاریخ کو امام احمد رضا جیسا ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ 3.5 سال کی عمر ہے جب بچے کو بولنا تک نہیں آتا، 3.5 سال کی عمر بچے کو بولنا تک نہیں آتا، میرے امام نے فصیح عربی کے اندر گفتگو فرمائی۔ 4 سال کی عمر بچے کو اپنے وجود کا علم نہیں ہوتا، 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا۔ 6 سال کی عمر میں جب بچے کو ڈھنگ سے بولنا نہیں آتا، آپ ممبر پر جلوہ گر ہوتے ہیں، میلاد النبی کے موضوع پر کم و بیش 2 گھنٹے علم و عرفان کے ایسے دریا بہائے کہ سننے والے علوم و معارف سے لبریز بیان سن کر وجد میں آ گئے اور تصویر حیرت بن گئے۔ یہ 6 سال کی عمر، 7واں سال شروع ہو جاتا ہے، 7 سال سے آپ نے فرض روزے رکھنا شروع کیے۔ 8 سال کی عمر میں کم و بیش آپ نے 8 سال کی عمر میں وراثت کے ایک مسئلے کا ایسا شاندار اور تحقیقی جواب لکھا کہ جب آپ کے والد صاحب تشریف لائے، انہوں نے مسئلہ اٹھا کر پڑھا اور کہا کہ لگتا ہے یہ مسئلہ امن میاں نے لکھا ہے، یہ مسئلہ امن میاں نے لکھا ہے۔ ان کو لکھنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن کوئی بڑا بھی اس جیسا جواب لکھ کر دکھائے تو ہم مانیں۔ امام احمد رضا خان نے ایسا جواب لکھا، اور یہی 8 سال کی کم و بیش عمر تھی۔ آپ نے فن نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو پڑھی، اور خدا داد علم کے زور کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اسی ننھی سی عمر میں اس کی ایک عربی کے اندر شرح لکھ ڈالی۔ یہ 8 سال کا عالم، 10 سال پہ چلیے، 10 سال کے اندر کم و بیش آپ اپنے والد سے مسلم الثبوت پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی نظر آپ کے والد صاحب کے تحریر کردہ اعتراض و جواب پر پڑ گئی۔ جب آپ نے اس کو پڑھا جو آپ نے مسلم الثبوت پر کیا تھا، آپ نے اس اعتراض و جواب کو پڑھا تو آپ نے اعتراض کو دور فرما دیا اور متن پر ایک ایسی تحقیق فرمائی کہ سرے سے اعتراض ہی نہیں ہوتا تھا۔ دوسرے دن جب والد صاحب پڑھانے لگے اور ان کی نظر امام احمد رضا کے لکھے ہوئے حاشیے پر پڑتی ہے تو حاشیے کو دیکھ کر ان کو اتنی خوشی ہوئی، اٹھ کھڑے ہوئے، امام احمد رضا کو سینے سے لگایا اور کہا، اے امام احمد رضا، تم مجھ سے پڑھتے نہیں ہو بلکہ مجھے پڑھاتے ہو۔ اندازہ لگائیں، 10 سال کا 14 سال پہ چلیے، 14 سال کی عمر ہو جاتی ہے، یعنی 13 سال 10 ماہ 4 دن کی آپ کی عمر ہے، اور آپ تمام علوم درسیہ اور مروجہ علوم سے فراغت حاصل کر چکے تھے، اور اس کے بعد آپ کو دستار فضیلت سے نوازا گیا۔ اس کے بعد ایک رضاعت کا مسئلہ تھا، اس کا آپ نے ایسا جواب لکھا، جب آپ کے والد ماجد نے اس کو اٹھایا وہ جواب بالکل درست تھا۔ جب آپ کے والد ماجد نے یہ دیکھا، آپ کی ذہانت و فطانت دیکھی، تو یہ دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا، میں آج سے مسند افتاء تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس کا فتویٰ نویسی کا آغاز فرمایا، درس و تدریس کا آغاز فرمایا۔ 19 سال کی عمر ہو جاتی ہے، 19 سال کی عمر میں آپ نے شادی کی، 20 سال کی عمر میں آپ کے گھر میں بڑے بیٹے حامد رضا خان کی ولادت ہوتی ہے۔ اب اس سے آگے چلیے، 21 سال کی عمر میں آپ کو فتویٰ نویسی کی مطلق سند ملی، مطلق آپ کو اجازت مل گئی۔ 22 سال کی عمر میں آپ نے شرف بیعت حاصل کیا اور آپ کو تمام سلسلوں کی اجازت و خلافت ملی، اور 22 سال کی عمر میں آپ نے اردو زبان میں ایک پہلی کتاب تحریر فرمائی۔ اب اس سے آگے چلیں، 23 سال کی عمر میں آپ پہلی بار حرمین شریفین تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں پر آپ تشریف لے گئے، وہاں پر شیخ احمد مکی، شیخ عبد الرحمن مکی اور ایک اور شیخ تھے، ان تینوں نے مل کر جو ہے آپ کو سند حدیث کی اجازت عطا فرمائی۔
اور مسجد خیف کے اندر آپ کو مغفرت کی بشارت ملی. یہ 23واں سال تھا. 27ویں سال کے اندر آپ نے فارسی زبان کے اندر ایک کتاب لکھی. 27ویں سال کے اندر فارسی زبان کے اندر کتاب لکھی. 31 سال کے اندر آپ نے قصیدہ معراجیہ لکھا. 38 سال کے اندر آپ کے گھر میں مصطفیٰ رضا خان کی ولادت ہو جاتی ہے، جس کو ہم مفتی اعظم ہند کہتے ہیں. یہ ان کا لقب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہند کے مفتی اعظم نہیں بلکہ پوری دنیا کے مفتی اعظم ہے. اس سے آگے چلیے، 45 سال کی عمر میں آپ نے فتاوی الحرمین تحریر فرمائے. 46 سال کی عمر میں آپ کو مجدد میت حاضرہ کا خطاب ملتا ہے. 50 سال کی عمر میں آپ دارالعلوم منظر الاسلام کی بنیاد رکھتے ہیں. 51 سال کا آخر ہے، 52 سال کا شروع ہے. آپ دوسرا سال ہو گیا، آپ دوبارہ حرمین طیبین وہاں تشریف لے جاتے ہیں. وہاں پر آپ جب تشریف لے گئے، اس بار آپ نے 8 گھنٹے کے اندر الدولۃ المکیہ ایک کتاب لکھی جو آپ نے علماء حرمین طیبین کو پیش کر دی. اور اس کے بعد اسی عالم میں آپ نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ آقا کا دیدار بھی کیا اور علماء مکہ و مدینہ کو سند حدیث سے، سند اجازت سے بھی نوازا، سند اجازت و خلافت سے نوازا. اندازہ لگائیں، پہلے سال حج پہ آئے تھے، یہاں سے اجازت ملی تھی. دوسرے سال آئے ہیں، آپ یہاں اجازت دے کے جا رہے ہیں. یہ دوسرا سال تھا. اب اندازہ لگائیں. اور اسی سال کے اندر آپ نے حسام الحرمین مرتب فرمائی. اور اسی سال کے اندر آپ نے کتاب کفل الفقیہ الفاہم آپ نے یہ مکہ کے اندر بیٹھ کر لکھی. اور ادھر اسی اسرا کے اندر علماء مکہ و مدینہ کی طرف سے آپ کو یا سیدی کا خطاب ملا. قصیدہ حضور یہ بھی آپ نے وہیں پر بیٹھ کر لکھا. اور اسی سال کے اندر آپ باب المدینہ کراچی میں بھی تشریف لائے. اب اس سے آگے چلیے، 56 سال کی عمر میں آپ کو امام الائمہ لہذہ الامہ اور خاتم الفقہاء والمحدثین کا لقب ملا. اور اسی عمر کے اندر آپ نے ترجمہ کنز الایمان جو ہے املا کروایا. 62 سال کی عمر کے اندر، 62 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں، ایک جماعت رضائے مصطفیٰ کے نام سے وہ قیام میں آئی. 63 سال کی عمر کے اندر اور بھی آپ نے ایسے جدید کارنامے جو ہے سر انجام دیے. جبل پور کا تاریخی اور سیاحتی آپ نے سفر فرمایا. اور اسی سال کے اندر آپ نے حرمت سجدہ تعظیمی پر کمال قسم کی تحقیق کی. اب اس سے آگے 63 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں. 63 سال کی عمر کے اندر آپ نے فلاسفہ کے باطل نظریات کا رد کیا. اب یہاں پر دیکھیں، اب پوری زندگی کو آپ ملائیں، اگر آپ پوری زندگی کو ان کی علمی خدمات کے ساتھ ملاتے ہیں تو امام احمد رضا خان اپنی پوری زندگی کے اندر ہر 5 گھنٹے کے بعد اوسطاً ہمیں ایک کتاب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اندازہ لگائیے کیا شان تھی ان کے علوم کی. اور 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 100 سے بھی زائد علوم پر مہارت نہیں بلکہ مہارت تامہ حاصل تھی. اور آپ کے ایک اگر علم پر کلام کیا جائے تو ایک جہت سے نہیں بلکہ کئی جہات سے کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ علم حدیث کو لے لیا جائے، اعلیٰ حضرت علم حدیث، اعلیٰ حضرت حفظ حدیث، اعلیٰ حضرت استدلال بالحدیث، اعلیٰ حضرت تخریج حدیث، یعنی ایک فن پر مختلف جہات سے جو ہے وہ کلام کیا جا سکتا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کے ایک علم پر 2 جہات سے بھی کلام کیا جائے تو اگر 120 علوم و فنون ہو تو 240 جہات سے تو امام احمد رضا کے فنون پر، ان کے علوم پر کلام کیا جا سکتا ہے. اور یہ نہیں کہ ہر بندہ اٹھ کر کلام کرنا شروع کر دے. جو بندہ جس فن کا ماہر ہوگا وہ اسی کے اعتبار سے کلام کرے گا. ایک بندے کو شاعری کا پتہ ہی نہیں ہے، ایک بندے کو فقہ کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ فقہ پہ کلام نہیں کر سکتا، وہ بندہ شاعری پہ کلام نہیں کر سکتا. وہی بندہ کلام کرے گا جو اس علم کی سدھ بدھ رکھتا ہوگا. تو میرے امام کے علوم پر جو ہے کلام کرنے کے لیے 100 سے زائد ایسے لوگ چاہیے جو اس فیلڈ کے اندر ماہر ہوں. یہ وہ علوم ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں. اور آپ نے اپنی پوری زندگی کے اندر جو فتاوی دیے ہیں، جو فتوے دیے ہیں، وہ تو لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن افسوس کہ نقل نہ ہو سکے. لیکن جو نقل ہوئے وہ آج فتاوی رضویہ کے شاہکار کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے. یہ ایک بات. اب یہ تو میں نے بیان کر دیے. اگر امام احمد رضا سے پوچھیں اے اعلیٰ حضرت آپ بتائیں آپ کو علم کیا تھا؟ ایک مرتبہ علماء کے جھرمٹ میں اعلیٰ حضرت جلوہ گر تھے. اعلیٰ حضرت جلوہ گر تھے. دنیا کی مشینریوں کی ایجاد کا تذکرہ چل رہا تھا. اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا اللہ کے فضل سے مجھے بارگاہ رسالت سے ایک ایسی مشین عطا ہوئی ہے کہ جس مشین کے اندر کسی بھی علم کا کوئی سوال کسی بھی زبان کے اندر ڈال دیا جائے، چند منٹ کے بعد درست جواب وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. ایک عالم صاحب کھڑے ہو گئے، کہا میں نے وہ مشین دیکھنی ہے. آپ نے فرمایا ابھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے دیکھنی ہے. ان کا اصرار بڑھا، وہ مچل گئے. جب اعلیٰ حضرت نے ان کا اصرار دیکھا، آپ نے سامنے کے بٹن کھول دیے، اپنا سینہ انور دکھایا اور کہا یہ وہ مشین ہے جو مجھے بارگاہ مصطفیٰ سے عطا ہوئی ہے.
وہ عالم صاحب اٹھے اور انہوں نے آپ کے سینے کو چوم لیا، اور چومنے کے بعد ارشاد فرمایا قد صدقتا یا وارث علوم رسول اللہ. یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. تو یہ شان تھی اعلیٰ حضرت کی. اور آپ کے علوم و فنون کے اندر جن لوگوں نے بھی کلام کیا، جس نے بھی کلام کیا، فقہا نے کلام کیا، شعراء نے کلام کیا، جس نے بھی کلام کیا، وہ آخر کے اندر یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. آخر میں ایک بات کہ امام اہل سنت کی پوری مبارک زندگی افق اسلام پر آفتاب بن کر چمک رہی تھی، جس کی کرنیں جہالت اور ضلالت کے لیے موت اور اہل ایمان کے لیے سبب تسکین اور راحت تھی. لیکن چونکہ خدابندی، حکم خدابندی بھی یہ ہے اور قانون قدرت بھی یہ ہے کہ جو آفتاب طلوع ہوتا ہے وہ غروب بھی ہوتا ہے. اسی قانون کے مطابق یہ لا تعداد صلاحیتوں کا حامل، یہ آفتاب رضویت 25 صفر المظفر سن 1340 سن ہجری کو اس دنیا سے چلا گیا. اور لیکن یہ آفتاب تو غروب ہو گیا، لیکن دنیا کے آفتاب کی طرح غروب ہوتے ہی اس کا فیض ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کا فیض آج 1 صدی کے بعد بھی ہم اپنی استعداد کے مطابق حاصل کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ فیض کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. فیض رضا، فیض رضا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ جزاک اللہ خیرہ. ہمارے منعم